تو میرے دوستو فرینڈس، تو آئیے ہم اپنا وجود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی ماسٹر پلان کے ذریعے پیدا ہوئے یا کسی جو ہے ہماری پیرنٹس کے کسی سوچ سے پیدا ہوئے. دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں وہ بائی چانس پیدا ہوئے، اور ان کے اجزاء کے اندر ان کا کروموجوم وہ جو ہے اس کا فنکشنل اس کا جو ہے سب سے بڑا اس کا وجود کا باعث ہے. اور ایک انسانی جسم میں ہیومن بینگ میں ایک ہیومن اسپیسیز ہیومو سیپین جو اسپیسیز ہے اس کے اندر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 46 کروموجومس ہیں. 46 کروموجومس 23 آدھے دونوں پیرنٹس کی طرف سے آتے ہیں. 23 میل کی طرف سے اور 23 فیمیل کی طرف سے، اور یہ 23 ایگ اور اووم اور اسپرماٹوزوئڈ مل کر انسانی وجود کا بنیاد بنتا ہے، جس سے انسان کا وجود ظہور آتا ہے اور انسان ایک ایمبریو کی شکل میں انسان کا وجود ہوتا ہے. پھر ہم یہ کنفیوژن میں ہیں کہ انسان کے اس جسم میں کب جان پڑتی ہے. لوگ کہتے ہیں 4 مہینے میں فرشتے جان ڈالتے ہیں، لیکن جس دن سے یہ اسپرم اور اووم یہ دو چیزیں جو ہے آپس میں ملی، اس کے ملنے کا بھی قدرت کا ایک اس کا ماسٹر پلان ہے. یوں ہی نہیں، ملینس اسپرم ہوتے ہیں اور بہت سارے اس میں جو ہے ایک کثیر تعداد میں اووم ریلیز ہوتے ہیں، لیکن ہر اووم اور ہر اسپرماٹوزوا جو ہے وہ اس کا باعث نہیں بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر کچھ ایک کشش ہے، ایفینٹی ہے، اور جب وہ ایفینٹی جس اووم اور اسپرم میں وجود میں وہ مل جاتا ہے تبھی وہ جو ہے فرٹیلائز ہوتا ہے، ورنہ نہیں تو ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان جو پیدا ہوا وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری قوت جو ہے کسی ماسٹر پلان کے تحت پیدا ہوا. وہ کسی زمین پر بنائے گئے میپ کی وجہ سے یا ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ یہ اس میں نیچر کا ایک ماسٹر پلان ہے جس کے لیے اس کو وجود بخشا گیا. اور اسی طرح سے 46 کروموزومس کے اندر اس کے سارے کیریکٹر، اس کا جو ہے ساری کوالٹی قدرت نے جو ہے نیچر نے اس کے جو ہے تمام تر کوالٹی اس کے اندر رکھ دی ہے. تو ہم اس کو جاننے کے لیے ہم نے اگر دیکھیں تو ہم نے ایک جرمینیٹنگ سیڈ کو دیکھا ہے، اور ایک بیج، ایک سیڈ جو اب تک ڈورمنسی میں تھا، اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، اور اچانک سے مناسب ہوا پانی اور گرمی کی وجہ سے اس کے اندر ایک کیمیکل کمبینیشن پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان دو دالوں کے بیچ میں چھپا ہوا جو پودا ہے جس کو ریڈیکل اور پلیومیل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ پودا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کے اندر افزائش اور اس کے اندر گروتھ کا جو ہے ایک انسان کو گروتھ دکھائی دیتا ہے، جس سے یہ جرمینیٹ ہوتا ہے اور یہ زمین سے باہر نکل جاتا ہے اور یہ ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے. تو اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہوتی تو آج تک کسی نے بھی ان دو دالوں کے بیچ میں چھپے ہوئے اس نازک سے پودے کو کسی نے جو ہے کسی نے ایکٹیو نہیں کر دیا. اگر کسی کے اندر طاقت ہوتی کہ کوئی کیمسٹ ایسا کر سکتا تھا تو آج تک قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ اس دو دالوں کے بیچ میں جو پیدا قدرت کی طرف سے جو اس میں پودا ہے وہ اس کو جگا دے، اس کو ایکٹیو کر دے، جو کوئی کر نہیں سکتا. یہ قدرت کا اپنا نظام ہے جس کی وجہ سے وہ
سوتا ہوا پودا جاگ جاتا ہے اور اس میں ایک زندگی کے آثار دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح سے انسان بھی وجود میں آیا اور تمام تک کیریکٹر کے ساتھ انسان کو ایک وجود دیا گیا, اور پھر اس کے اندر بیماری بھی آتی ہے اور صحت بھی آتا ہے. بیماری, ڈیزیز, آج تک کسی نے ڈیزیز کا ایکسپلینیشن دیا نہیں. واٹ از ڈیزیز؟ ڈیزیز انسانی جسم کے اندر جو تبدیلی ہے اور جو بیکٹیریا اور وائرس ہمارے اندر اثر انداز ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا جسم جو کمزور پڑ جاتا ہے, اسی کمزوری کا نام ڈیزیز ہے. اسی کمزوری کا نام بیمار ہونا ہے, اور اس سے باراور ہونا, جس سے صحت یاب ہونا, اس کا نام صحت یابی ہے اور ہیلتھ ہے. ورنہ اگر اس لیے کچھ اصولوں کو پابندی کرنا ضروری ہے تاکہ ہم دنیا میں صحت مند رہیں اور جو ہے بیمار نہ ہوں.